أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ بات شروع کی جائے سورہ احزاب سے ایک شہرۂ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے کوشش کیجئے گا کہ پہلی فرصت میں جو بھیجوں وہ وصول ہو جائے منبر کی قسم آپ مجھے گھومتے نظر آ رہے ہیں میاں والی سے بھی 100 کلومیٹر آگے گیا صبح 4 بجے نکلا 12 سے 1 بجے وہاں خطاب کیا بس آ کے مغرب کی نماز پڑھی بمشکل غسل کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو جسم میرا کانپ رہا ہے طبعی طور پہ میں اپنے آپ کو پڑھنے کے قابل نہیں پاتا لیکن لڑکپن کی سرحدوں سے اپنے آپ سے یہ ضد باندھی ہوئی میں نے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پڑھتے پڑھتے منبر سے گروں اور مر جاؤں تو اس لیے میں جبر کی آخری سرحد تک بھی جانے کی کوشش کروں گا بس آپ نے یہی کرنا ہے جو بھیجوں اسے مجھے دہرانا نہ پڑے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا آیت بڑی مشہور ہے سورہ احزاب میں ہے اور نقوی صاحب قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ایک بار نہیں گھبرا کیوں گئے ہو خود سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے مکے میں الگ مدینے میں علیحدہ الیوم اکملت لکم آخری آیت ہے اس کے بعد نئی آیت کوئی نہیں آئی لیکن آیتیں آئیں تنزیل مکرر کے طور پر جو پہلے آ چکی تھیں وہی آتی رہیں اور جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس آیت کا شرف یہ ہے کہ یہ نزول قرآن سے 54 برس پہلے نازل ہوئی کب نازل ہوئی جب تمہارا رسول دنیا میں آیا 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا 13 برس مکے میں گزارے پھر مدینے گئے تو 1 سال کے بعد وہ سورہ نازل ہوا جس میں یہ آیت موجود ہے 17 ربیع الاول کو رسول دنیا میں آئے 18 کو مکے والوں نے آنکھیں ملتے ہوئے جب کعبے کی طرف نگاہ کی تو کعبے کے غلاف پہ قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا جب رسول ظاہر بھائی دنیا میں آئے ہیں نا عالم خلق میں تغیر عالم امر میں تغیر عالم مشیت میں تغیر پتہ نہیں کہاں تغیر پیدا ہوئے آپ کو تو صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے نا کہ آتش کدہ فارس کی وہ آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی رسول آئے آگ بجھ گئی آگ سے بچانے والا آ گیا تو آگ کو تو بجھنا ہی تھا اور ملک اور میری عادت ہے ہمیشہ سے کہ میں حقائق کا تعاقب کرتا ہوں اور چین سے نہیں بیٹھتا جب تک حقیقت کا موتی ہاتھ میں نہ آ جائے
बचपन से पढ़ता आया, उलमा से सुनता आया, फिर बड़ी किताबों में खुद भी जब पढ़ने की तौफीक मिली तो पढ़ा कि जिस रात रसूल आए सारे बुत सजदे में गिरे, कसरे नौशेरवां के किंगरे गिरे। तो बचपन से ही मेरे अंदर एक खिलबली सी मची हुई थी कि ये तो हर एक ने लिख दिया किंगरे गिरे किंगरे गिरे। मुझे बतूल की चादर की कसम, जब मैंने तहकीक की तो पता है कितने किंगरे गिरे? 14 किंगरे गिरे। अल्लाह अकबर। क्या मसला है? हैं? आवाज ठीक नहीं? तुमने इसकी आवाज भी आज ही खराब करना थी जब मैं थका हुआ हूं। शयातीन का आसमानों पे जाना बंद। जब आलम अम्र खल्क, आलम मानव मलकूत में तलातुम पैदा हुआ, जन्नत ने पूछा पालने वाली ये क्या हो गया है? तेरी मखलूक में भूचाल क्यों है, इनकलाब क्यों है, इस्तिराब क्यों है? आवाज़ कुदरत आई, जन्नत तुझे खबर नहीं? कद बोले दो नबी औलियाए का, जो तुझ में रहने आ रहे हैं उनका नबी दुनिया में आया है। और मुझे इज्जत हैदर की कसम यही लफ्ज मैंने नकवी साहब किताबों में पढ़े हैं, फज़हकत वहिय ज़ाहिकतुन इला यौमिल क़ियामा। उसी दिन से जन्नत ने हंसना शुरू किया और क़यामत तक हंसती रहेगी। बरस पहले अल्लाह ने गिलाफे काबा पे लिखवा दिया, ऐ नबी हमने आपको भेजा, और यहां तर्जुमा करते हैं शाहिद बनाकर। ये बनाकर किस लफ्ज का तर्जुमा है? बनाया उसे जाता है जो वैसा पहले न हो। ये जुल्हाल यानी नहव की इब्तिदाई किताब नहव मीर पढ़ने वाले तालिब इल्म भी समझते हैं कि जुल्हाल क्या होता है। जानी ज़ैदुन राकिबन, मेरे पास आया ज़ैद सवार होकर, यानी सवार पहले से था, मैंने देखा तो सवार था। तो वही बात है इस आयत में, अरसलना का शाहिदन, हमने भेजा आपको इस हालत में कि आप गवाह थे। जी जी, मखलूक के आमाल पर गवाह थे। मैंने कह दिया तुम्हारे सरों से गुजर गई, मेरे रसूल गवाह है आमाल पर। वाक़या लाहौर में हो जाए, मैं बहावलपुर का रहने वाला, अदालत में पहुंच जाऊं गवाही देने, और अगर जज मुझसे पूछ ले जब ये वाकया हो रहा था तुम थे? जी नहीं, मैं तो बहावलपुर रहता हूं। तो तौहीन अदालत में अंदर हो जाऊंगा है? और जब दुनियावी अदालत सुनी सुनाई नहीं मानती, आंखों देखी मानती है, तो जिस अल्लाह ने रसूल को गवाह बना के भेजा तो फिर मानना पड़ेगा जहां जहां अमल करने वाला है। वहां वहां मेरा रसूल है। और अमल कहां कहां है? इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, सूरह फुरकान है। अल्लाह कहता है हर शय मेरी तस्बीह करती है, वो जर्रा हो या अर्श,
وہ پتھر ہو یا جبریل، تو پھر جہاں جہاں تسبیح ہے وہاں وہاں میرا رسول ہے۔ اور عمل کی گواہی نقوی صاحب ایسے نہیں کہ بس کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو رسول نے کہہ دیا اللہ میاں یہ نمازی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جی وہ نیتیں پڑھتا ہے، جو نیت کا عالم ہو اس کے لیے غیب کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے گا، ہم نے آپ کو بھیجا اسی حالت میں کہ آپ شاہد تھے، ومبشراً، بشارت دینے والے۔ ایک بشارت سنا دوں، سورہ شکل بخاری سورہ ہجر، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دیجئے میرے بندوں کو، رسول سے کہہ رہا ہے نبّئ، اے رسول خبر دے، عبادی میرے عباد کو، میرے بندوں کو، انی یہ کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی۔ میں کسی مولوی کی زبانی اس کی تفسیر نہیں کر رہا، مولا کل کی زبانی۔ جاگنا سارے شیعہ سنی دوست، امیر کائنات فرما رہے ہیں حروف القرآن ثلاثمائة ألف وخمس وعشرون ألفا وثمانية وعشرون حرفا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ بِشَارَةٌ سِوَى هَذَا الْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْيَاءُ فِي قَوْلِهِ عِبَادِي لَكَفَتْهُمْ كما أن ليس بين الدال والياء في قوله عبادي حجاب فقضى ليس بين المؤمن العاصي ورحمة الله حجاب كأنه يقول يا محمد شفاعتك قدام المذنبين والرحمة من خلفهم وهم بين الرحمة والشفاعة فكيف أن يضيعوا۔ میرا مولا فرما رہا ہے قرآن کے حرف 3,25,000 اور 78 ہیں۔ تھکا ہوا میں ہوں یا تم؟ دیکھو مرجھائے ہوئے چہروں سے تجارت کرنا مجھے نہیں آتی۔ میں 10 منٹ پڑھ کے اتر جاؤں تو کسی میں پوچھنے کا یہ کلیجہ نہیں ہے کہ تم نے 11 منٹ کیوں نہیں پڑھا۔ ہاں مجبور کرو گے تو کچھ نکلے گا، ورنہ میں نے چلے جانا ہے۔ کیا فرما؟ نہیں 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 نہیں، رشوت میں نعرے نہیں چاہیے مجھے۔ کیا کہہ رہا ہے خیبر شکن؟ قرآن کے حرف 3,25,000 اور 78 ہیں۔ فرمایا اگر امت محمد کو قرآن نے کوئی خوشخبری نہ دی ہوتی سوائے اس ایک حرف کے جو عبادی کی یا ہے تو ان کے لیے کافی تھی۔ عبد کی جمع عباد، عبد بندہ، عباد بہت سے بندے، اور اللہ کہہ رہا ہے عبادی میرے بندے۔ تو علی فرما رہا ہے یہ عبادی کی یا کافی تھی لوگوں کے لیے۔ توجہ فرماتے جیسے عبادی کی دال اور یہ میں کوئی پردہ نہیں، گناہگار مومن اور اللہ کی رحمت کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں۔ اللہ اکبر۔
عکس دینا ہے تمہیں حقیقت محمدیہ کا، اور اسی کے تناظر میں آگے کا سفر کرنا ہے۔ عکس، اور جس کے آئینہ ضمیر میں جیسی شکل آئے گی ویسا ہی پھل ملے گا اسے۔ اب ذہن میں رہے، امیر کائنات فرما رہے ہیں فَذَكَرَ الرَّسُولَ أَوَّلًا وَالْأُسَاوْتِ ثَانِيًا وَذَكَرَ نَفْسَهُ ثَالِثًا، فرمایا اللہ نے آیت میں پہلے رسول کا ذکر کیا، پھر گناہ گاروں کا ذکر کیا، پھر اپنا ذکر کیا۔ پلے پڑ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کی دعا شکیل بخاری پوری ہو جائے، ورنہ بڑی دیر لگ رہی ہے، بہت دیر ہے ابھی۔ ہاں کیا فرمایا؟ نہیں، پھر آیت پہ غور کریں۔ نبے، اے رسول خبر دے، پہلے رسول کا ذکر، عبادی میرے گناہگار بندوں کو، پھر بندوں کا ذکر، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی، فرمایا پھر اپنا ذکر۔ اب جاگنا، میرا خیبر شکن فرما رہا ہے کانہو یقولو، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے شفاعتو کا قدام المذنبین ورحمتی من خلفہم وہم بین الشفاعت والرحمت فکیف یزیو، اے محمد تیری شفاعت گناہگاروں کے آگے آگے ہے، میری رحمت گناہگاروں کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز ٹھیک نہیں ہے نا؟ تیری شفاعت گناہگاروں کے آگے آگے، میری رحمت ان کے پیچھے پیچھے۔ جو تیری شفاعت اور میری رحمت کے درمیان ہوں وہ ضائع ہو سکتے ہیں؟ کیسے کہوں کہ مدح سے عزت نہیں ملی اور مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی، اعمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر پہ یا رب علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی۔ میں نے کون جاہل کہتا ہے کہ جو علی کا ذکر کرتا رہے اور اللہ کہے تیرے اعمال کم ہیں؟ میرا موضوع یہ نہیں، لیکن نقوی صاحب ظاہر ملک اور ایک جملہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے غزل پر۔ سر اٹھاؤ، جو بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے وہ صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، اس میں علی کا ذکر نہیں، لیکن جو علی علی کر رہا ہے وہ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ جس نے اپنی ماں کا دودھ نابے علی کی روزی سن کر دیا ہے، ماں کے دودھ
ये अकीदा पेश करो कि हमें अली अली करना सिखाया है। कुल्ला ईमान आया اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حدیث رسالت ہے۔ ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اس کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر اللہ۔ تیری شفاعت آگے آگے، میری رحمت پیچھے پیچھے، درمیان میں گناہگار مومن۔ اب بس یہی اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے نقوی صاحب۔ میں اس رسول کے کیا فضائل پڑھوں جہاں اللہ خود کو پیچھے کر لے، اسے آگے کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ جو 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 میں تم سے راضی، میرا اللہ میرا مارا راضی ہو۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ اور یہی مذہب محبت میں دستور ہے۔ ہاں محبت قربانی مانگتی ہے بھائی۔ میری ظہیر بھائی کو 18-19 سال عمر ہوگی اس وقت۔ ایک دن ہم جب ایسے بیٹھے بیٹھے، بعضوں کا تو بڑے کرشمے ہو جاتے ہیں نا، میری ذہن میں خیال آیا جس کتاب کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں، حسن یوسف، حسن یوسف محبوب خدا میرا نبی ہے۔ ان کے حسن کے چرچے کیوں نہیں لکھے لکھاریوں نے؟ یقین مانی ممبر سے کہہ رہا ہوں، خیال آیا، ایسے لگا جیسے کسی طاقت نے کہا ہو اٹھ اٹھا، ایسے بے خیالی میں الماری کے پاس آیا، بے خیالی میں ہی کتاب نکالی، کھولی، حدیث سامنے آ گئی۔ کان علی وجہ یوسف حجابا واحدا فکشفا وعلی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 حجاب۔ فرمایا اللہ نے یوسف کے حسن پر ایک پردہ ڈالا تھا، وہ بھی اٹھا دیا۔ بولے بڑی بات، ایک حجاب لاہور والو اٹھ گیا۔ فلما رأینہ النساء قطعنا ایدیہن، ایک پردہ تھا یوسف کے چہرے پر، وہ بھی اٹھ گیا۔ اور میرے نبی کے چہرے پر اللہ نے 70,000 پردے ڈالے۔ 70,000
ایک ملک اور ایک فکرہ ہے. پتہ نہیں شیعہ سنی دوستوں میں کتنے خریدار ہیں اس کے جو لفظوں سے بیوپار کرنے کے عادی ہیں. ان کے لیے ہاں ان کے ضیافت طبع کے لیے کہنے لگا ہوں. یوسف کے چہرے سے ایک پردہ تھا وہ بھی اٹھ گیا. میرے نبی کے چہرے پر 70,000 پردے اللہ نے ڈالے. جس کا ایک پردہ اٹھا بے پردہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی. نہیں مجھے حق ہے کہ میں چہرے دیکھوں. جی مسلسل 12 گھنٹے کی میری ڈرائیو ہے, پڑھنے کا وقت علاوہ ہے, لیکن نہ میری تھکن کہیں ظاہر ہو رہی ہوگی نہ میری نیت میں آپ کو ایسا پروگرام دکھائی دے رہا ہوگا. میں دیکھتا ہوں کہ خالی خولی عاشق رسول کہلاتے ہو یا دل میں رسول رہتا بھی ہے. ایک پردے والے کا پردہ اٹھا, بے پردہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے. 70,000 پردے والے کو پردے والے نے دیکھا, دل ہار گیا. پردے والا دل ہار گیا. اور جن کو ادب سے لگاؤ ہے, میرے سامنے تو جنہیں میں جانتا ہوں امجد ہے, شکیل بخاری صاحب ہیں, اور بھی کچھ ہوں گے, بہرحال جو بھی ادب کے تاجر ہیں ان کے لیے کہنے لگا ہوں شرع نہیں مانگنا. پردے والا دل ہار گیا. آج پتا چلا کہ اللہ کو بے دل کیوں کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہاں جیتے رہو. کتنے پردے ہیں تیرے رسول کے چہرے پر؟ 70,000. اور اٹھائے نہیں گئے. رسول تنہائی میں بیٹھ کر اپنے حبداروں کے گناہوں پر کڑتے تھے. ہیں بڑے گناہگار ہیں ہمارے حبدار. کیا کیا جائے ان کی بخشش کے بارے میں؟ فلما اسرع به الى السماء وصار من ربه كقاب قوسين او ادنى. جب شب معراج منزل او ادنا پہ پہنچے رسول, رفع اللہ من وجهه حجابا واحدا. اللہ نے ایک پردہ 70,000 میں سے اٹھا دیا. پتہ ہے کیا ہوا نبی صاحب؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ لم یبق للعرش والکرسی والحجب والشمس والقمر والنجوم نور. بس ایک پردہ 69,999 ابھی باقی تھے. ایک پردے ہٹنے کی دیر تھی, عرش بے نور ہو گیا. کرسی بے نور ہو گئی, حجابات دھندلا گئے, سورج اندھا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ چاند کی بینائی چھن گئی, ستارے ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے, آواز قدرت آئی, متاؤ ہمک لمذنبی امتک یا حبیبی. میرے حبیب کب تک اپنی گناہگار امت کی فکر کرے گا؟ آج ہم نے ایک پردہ ہٹایا,
ہر شے بے نور ہو گئی جب ہم نے قیامت میں سارے ہٹا دیے تیرے حبداروں کے گناہ کہاں جائیں گے؟ ایک اور راز کھولتا چلوں، کھول دوں، باہر والوں کھول دوں۔ ایک حدیث ہے تمہارے رسول کی، ثوابو لا الہ الا اللہ النظر الی وجہ اللہ۔ فرمایا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ اللہ کا چہرہ دیکھے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اللہ کا اگر کسی کو پتا ہے تو ہے، نہیں قرآن میں کہیں وجہ اللہ کا ذکر ہے، کہیں وجہ الرب کا ذکر ہے۔ وجہ اللہ تو سنا ہے، وجہ الرب نہیں سنا کبھی۔ اچھا، حالانکہ یہ تو مشہور آیت ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے زمین پہ رہنے والی فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، فضا کا قول ہے، جبریل سے جو کہا تیرا شکریہ نہیں چاہیے، یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں ہیں۔ اللہ جی تو اب علی اللہ شاہ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہیں وجہ اللہ، کہیں وجہ الرب، اور وجہ الرب بھی ظہیر بھائی کیسا ہے؟ ذوالجلال، یہ ذوالجلال والاکرام رب کو نہیں کہا گیا، وجہ کو کہا گیا ہے۔ میں خدا کی، میں ڈنکے کی چوٹ پر منبر سے کہہ رہا ہوں، عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر اللہ نے اپنے آپ کو یہاں ذوالجلال کہا ہوتا تو پھر آیت یوں ہوتی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ، جیسا کہ اسی سورت کی آخری آیت میں کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی جو رب کے اعراب ہیں وہی جلال کے، لیکن یہاں کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، جو اعراب وجہ کے ہیں
وہی ذوالجلال کے، یعنی آخری آیت میں اپنے آپ کو ذوالجلال کہا، اس آیت میں چہرے کو ذوالجلال کہا۔ اب ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، وہ میں اشارہ دے کے آگے گزر رہا ہوں۔ جو لا الہ الا اللہ کہے میدان قیامت میں اللہ کا چہرہ دیکھے گا۔ صادق آل محمد سے کہا گیا مولا کیا اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر یہ حدیث کیا ہے؟ کہ اللہ کا چہرہ۔ فرمایا ہاں، کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے؟ وجہ اللہ لقب ہے میرے دادا علی کا۔ اللہ علی سے کہے گا یا علی میں نے تیرے چہرے پہ جتنے پردے ڈالے ہیں آج ہٹا کے انہیں حقیقی چہرہ دکھا، پتا تو چلے لوگوں کو کہ میرا چہرہ کیا ہے۔ جو نہیں لگائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہاں بھائی اتنی سختی نہ کیا کرو کہ کسی کو کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اچھا نتیجہ لو، نتیجہ ہٹاؤ، پتا تو چلے کہ میں نے اپنا چہرہ کیسا بنایا۔ پالنے والے یہ کیا چکر ہے؟ میں ڈھونڈ رہا تھا رسول کا چہرہ، تو نے دکھا دیا اپنا چہرہ۔ کہا غضنفر میں تو تیری تائید کر رہا ہوں، ابھی تو نے سامعین کو بتایا نہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی شفاعت کو آگے رکھا۔ اور اپنی رحمت کو پیچھے رکھا، پھر میں نے علی کو وجہ اللہ بنا کے کہا میرے حبیب کے پیچھے چل تاکہ دنیا سمجھے یہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ ارادے ہیں یا اور دیکھو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے اور ہاں اس سے زیادہ ملک اور شان رسالت بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ کئی بار میں عالم مشیت میں مشیت سے الجھا تھا، محبت کے دعوے میرے نبی سے کرتا ہے اور اپنا بدن علی کو کہتا ہے۔ کہا بے وقوف اسی لیے تو اس کو اپنا بدن بنایا کہ خود بے بدن ہوں۔ میں توحید کے پردے میں بیٹھ کر لاکھ اس کی رکھوالی کروں، کس کو پتا چلے گا؟ علی کو اپنا بدن بنا کے اس کی ڈھال بنا دیتا ہوں تاکہ زمانے کو پتا چلے یہ اکیلا نہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھک گئے ہو؟
बाहर वालों दो आज चौथी मजलिस है मलिक और तुम तो ज़ियारत पे थे आज आए। पहली मजलिस से मैं कोशिश कर रहा था अली बादशाह ने हकीकत मोहम्मदिया के बारे में जो कहा वो अपने सामीन को बताऊं। लेकिन गुज़श्ता 3 मजालिस में तो बता ही नहीं पाया, यानी जमीन की तैयारी में गुजर गया। बता अब भी नहीं रहा हूं, लेकिन महरूम भी नहीं कर रहा हूं। अली के बारे में कल बताऊंगा कि उसने क्या कहा। आज अली के घराने की एक और हस्ती के बारे में बताता हूं कि अली की शाम वाली बेटी ने मोहम्मद के बारे में क्या कहा। बशर्ते के सब आमादा हो। ये ना समझ लेना है कि एक खातून का नाम ले दिया। ये वो है जिसने इमामत से इतराफ करवाया है। सैयद सज्जाद ने कहा था या अम्मती अंत बिहम्दिल्लाह या आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं। जी वो बीबी क्या कहती है रसूल के बारे में। हर नमाज के बाद ये मखदूमा, ये मुखद्दरा, ये ताहिरा मुत्तहरा जो दुआ मांगा करती थी लाहौर वालों, उसके 2 जुमले तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं अगर आमादगी है तो। हाँ पहले शकील बुखारी ये बता दूं ताकि कुछ आपको अंदाजा हो जाए इस बीबी के मयार इल्म का। इब्तिदा में कहती है अंतल्लज़ी, और आओ गज़नफर का चैलेंज है, कायनात आलम के सारे आलिम इकट्ठे करो, ऐसा एक लफ्ज बना के दिखाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या, डंगे की चोट पर कह रहा हूं, ऐसा एक जुमला बना के दिखाएं। ये वही बना सकते हैं जो मुअल्लिम फितरत हूं, वो ऐसे जुमले बोल सकते हैं। बीबी अल्लाह से कह रही है अंतल्लज़ी सजदा लका सवाउदुल लैल वज़ौउन नहूर वशवाउ शम्स व हफीफु शजर व दवीउल माए। तू ही तो है वो जिसे रात की सियाही सजदे करती है। अल्लाह बशर का इल्म जितना ज्यादा क्यों ना हो जाए, बशरियत कहां जानती है कि रात की सियाही भी साजिद है। साजदा लका सवादुल लैल, तुझे रात की सियाही सजदे करती है। वज़ौउन नहार, तुझे दिन की रोशनी सजदे करती है। वशुआउ शम्स, तुझे सूरज की किरणें सजदा करती हैं। व हफीफु शजर व दवीउल मा, तुझे दरख्तों की सरसराहट और पानी की कुलकुलाहट सजदा करती है। आगे नबी साहब ये भी मुझे, अल्लाह करे मेरा गुमान गलत हो, ये भी मुझे वक्त से कुछ पहले लग रहा है कि जो मैं बयान करने लगा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं अल्लाह करे मेरा गुमान गलत हो। हाँ, और ये तजुर्बा भी है, कल के लिए फैसला आसान हो जाएगा। हाँ कि मुझे करना क्या है। अगर आज बेटी की बात को समझ भी लेते हो, संभाल भी लेते हो, तो कर खतीब मिंबर सलोनी की सुन लेना, वरना रसूल के फजाइल का बाप बंद तो नहीं हो गया। हमारी सांसें खत्म हो सकती है, उनके फजाइल का कारवां नहीं रुक सकता। आगे जितने जुमले हैं मलिक और वो सारे के सारे बीबी ने
اپنے نانا کے بارے میں کہے ہیں، لیکن کس انداز میں؟ سر اٹھاؤ، فرما رہے ہیں بے حرمت اسم کالذی فی الآدمیین معناہ المرتدی بالکبریاء والنور والعظمت محقق الحقائق ومبطل الشرک والبوائق وبالاسم الذی تدوم به الحیات الدائمة العدلیة التي لا موت معها ولا فناء وبالروح المقدسة الكريمة وبالسمع الحاضر والناظر النافذ والتاج الوقار وخاتم النبوة وتوثيق العهد ودور الحيوان وقصور الجمال. ارادے اب نہیں ریاتی نمبر نہیں، ریاتی نمبر نہیں، ہاں جس کا جو حق ہے ڈنڈی نہیں ماروں گا انشاءاللہ، لیکن ریاتی ایک بھی نہیں دوں گا. سر اٹھانا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ سارے جملے چلو اور کہیں نہیں تو خاتم النبوت پہ آ کے تو فیصلہ ہو گیا ہوگا نا. یہ ساری صفتیں ختم نبوت کی بی بی بول رہی ہیں. فرمایا بے حرمت اسم کالذی فی الآدمیین معناہ، پالنے والے میں تجھے تیرے اس اسم کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں. اولاد آدم میں تو نے جس اسم کے معنی کو بھیجا ہے، فی الآدمیین معنی ہو، اولاد آدم میں جس کا معنی رومال لفظ ہے یہ معنی ہے، منبر لفظ ہے یہ معنی ہے، غضنفر لفظ ہے یہ معنی ہے، سپیکر لفظ ہے یہ معنی ہے، اللہ لفظ ہے محمد معنی ہے. اللہ ظاہر بھائی آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں؟ تھکے؟ اچھا نہیں، سر اٹھانا سر اٹھانا، ملک اور تازہ دم ہو، تازہ دم ہو، بولو جملہ. سن لیا اللہ لفظ ہے، میرا نبی مانا ہے. کلیجہ تو سنبھال، حقیقت محمدیہ سنے گا. ابھی تو وہ سطح نہیں آئی جہاں غضنفر کھڑا ہے، جہاں محمد کھڑا ہے اللہ جانے وہ کیا ہے. سر اٹھا، تو نے وہ رسول دیکھا ہے جس کے لیے تو نے کہا کالی کملی والا، کالی کملی والا، کالی کملی والا. تو نے کالی چادر دیکھی، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے المرتدی بالکبریاء والنور والعظمت، وہ محمد جو کالی کملی نہیں، جو کبریائی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے.
किबरियाए व नूर वल आज़मत, जिसने रिदा ली हुई है किबरियाई की, नूर की, आज़मत की, और जिसकी चादर नूर हो, मोहम्मद का नमक खा के नमक हराम न बन, जिसकी चादर नूर है वो खुद तुझ जैसा है। अब ऐसा है ये हदीस है तेरे मौला सादिक की कि किसी बंदे के ज़हन में अगर कोई ख्याल आए कि खुदा ऐसा बना सकता है, खुदा ऐसी शाय बना सकता है, उसने पहले बना दी है। पहले बना दी है, पहले। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ने देखा कोई सोच सकता है कि तेरे बंदे में कोई ऐसा है जो मौत बांटे, उसने इजराइल बना दिया। कोई ऐसा है जो रिज्क बांटे, उसने मिकाइल बना दिया। कोई ऐसा है जो हयात बांटे, उसने जिब्राइल बना दिया। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? इसी तरह अल्लाह ने देखा कोई कह सकता है कि तेरे बंदों में कोई तेरा जाहिर है, उसने अली बना दिया। जीजिए जरा ऊंचे आओ, जरा ऊपर उठो। कोई कह सकता था तेरा जाहिर है, उसने अली बनाया। फिर उसने देखा कोई सोच सकता है कोई तेरा बातिन है, उसने मोहम्मद बनाया। और आओ मलिक और फिर मेरी मजबूरी, मैंने लाख बचना चाहा अली से, लेकिन अली वो जबरे मशीयत है, जहां जाओ सामने मिलता है। अब देख लो 17 कबीले थे जंगे खंदक में, कितने? 17, और एक एक में सैकड़ों हजारों। भगदड़ मची, सारे भागे। मिक़दाद रिवायत करता है, मामिन जरीहन इल्ला वकाला जरहनी अली, मामिन क़तीन इल्ला वकाला क़तलनी अली, मामिन मुनहज़िमिन इल्ला वकाला इनहज़मनी अली। कहते मैंने जिस भागते हुए से पूछा वो कहां जा रहा है, उसने कहा हट हट मेरे पीछे अली है। जो एड़िया रगड़ रहा था, मर रहा था, उसने कहा क़तलनी अली, अली ने मुझे कत्ल किया। जिस जख्मी को देखा अली ने जख्म लगाया। कहते मुड़ के देखा, माकाना वाकिफन अला शफीर अल खंदक, मैंने देखा अली खंदक के किनारे पे खड़े हैं। करीम अखलाक ही लायु आके मुनहज़मन, मैंने कहा मौला यहाँ क्यों खड़े हो? कहा मेरी आदत ही नहीं भागते के पीछे जाना।
بس مجھ سے جو ہو سکا میں نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا. میں نے اپنی طرف سے بخل نہیں کیا. سنبھالو. کوئی سوچ سکتا تھا تیرا ظاہر علی کو بنایا, کوئی سوچ سکتا تھا تیرا باطن میرے نبی کو بنایا. سوچتا میں یہ تھا نقوی صاحب کہ علی ہے تو تیسرے نمبر پہ ہے نا. پریشان تو ایسے ہو گئے جیسے میں نے غلط کہہ دیا ہے. بھائی علی کا نمبر تیسرا ہے, دوسرے نمبر پہ تیرا نبی ہے, پہلے پہ جلی ہے. دو بڑے ہیں علی سے اور وہ علی سے پہلے ہیں. علی کا مولا بھی, علی کا اللہ بھی. ایسے ہی نا ہے علی دونوں سے چھوٹا. لاہور والوں ہے دونوں سے چھوٹا, لیکن دونوں کہتے ہیں جنت وہی جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ایسے ہی نا. تو ملک اور یہ کیوں چھوٹا دل میں ہوگا تو جنت ملے گی. پالنے والے میری نبی کی محبت کو قیمت رکھا ہوتا, چلے اپنی رکھی ہوتی. تو دونوں کا اللہ ہے. کیوں آواز قدرت ہے ہزیان نہ بک, میں غیب ہی غیب ہوں, مجھے دیکھا کس نے ہے. اب ذہن میں رہے اس کا باطن ہے محمد, اسی لیے ضرورت سے زیادہ ظاہر ہے. اور یہ جو جنہیں علم نے چاٹا تک نہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات. نبی حاضر ناظر کیسے ہے, علی حاضر ناظر کیسے ہے, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر آنے کے لیے فاصلہ ضروری ہے. جو چیز انتہائی قرب پہ ہو وہ نظر نہیں آتی. جو تمہاری آنکھ میں تنکا گر جائے کبھی نظر آیا ہے؟ تنکا یہاں ہوگا نظر آئے گا, یہاں نظر آئے گا, یہاں مدھم نظر آئے گا, اور جب بلا فاصل ہو جائے گا آنکھ میں نظر ہی نہیں آئے گا, کیونکہ انتہائی قرب پہ چونکہ نبی علی تیری شہرک سے قریب ہیں, نظر کیسے آئے؟ ہاں تو یہ باطن توحید بھی غائب ہو گیا, وہ تو تھا ہی غائب. یہ ضرورت سے زیادہ ظاہر, امجد یہ پھر غائب. ختم ہو گئی میری مجلس. میں علی کے پاس پہنچا, یا علی یہ نہ اللہ کی محبت نہ رسول کی, تیری کیوں؟ فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے غائب سے کیا, ظاہر سے نہیں. جس نے نبی سے کیا ظاہر سے کیا, غائب سے نہیں. اور یا علی تم, فرمایا انا ظاہر و ربی و باطن و رسولی, میں اس کا ظاہر ہوں اس کا باطن ہوں, دونوں مجھ میں جب.
मुर्तदी खत्म बात बिल किबरिया वन नूर वल आज़मत, किबरियाई की चादर, नूर की चादर, आज़मत की चादर है? और शार उठाना आगे अली की बेटी कह रही है वबिल इस्मिल्लज़ी तदूम बिहल हयात बिहल हयातुल अज़लिय्यतुद दाइमतुल लती ला मौत माअहा वला फना। तेरे उस इस्म का तुझे वास्ता दे रही हूं, दायमी हयात को दवाम जिसके सबब है। मैं भी मेरा ख्याल है सठिया गया हूँ, थके हुआ को सुना रहा हूँ। हाँ नहीं मुझे रोक जाना चाहिए था यहीं। हाँ पता नहीं क्यों जबरदस्ती बस फिसल गया। हाँ, वो इस्म तदूमो दायमी है बेही जिसके सबब से अल हयात दाइमतुल अज़लिया दायमी हयात अज़ली हयात अल्लती ला मौत माहा जिसके साथ मौत नहीं, वला फना जिसके साथ फना नहीं। यानी अपने नाना को कह रही है बीवी। हाँ ये है हयात दायमी का मस्दर। और सर उठा, इसीलिए अल्लाह सूरह अनफाल में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसका रसूल जब बुलाए चले जाना, जवाब देना। क्यों? लिमा युहयीकुम, ताकि मोहम्मद तुम्हें हयात अता करे। ताकि मेरा रसूल तुम्हें जिंदगी अता करे। जिंदों से कह रहा है तुम्हें जिंदगी अता करे। जिंदों से कहा जा रहा है ज़ाहिर भाई, ताकि ले मा युहयीकुम, ताकि तुम्हें हयात दे, तुम्हें जिंदगी दे। मैं भागा भागा पहुंचा, या रसूलल्लाह मुझे तो आपने बुलाया ही नहीं, मैं पहले आ गया, मैं जिंदा तो हूं। वो हयात कौन सी है जो आप मुझे देंगे? काला है या विलाओ या तो अली इब्ने अबी तालिब। की सूरत को अली कहते हैं। हमसे महराज के पर्दे की कहानी तो सुनो, हम तो अल्लाह की जरूरत को अली कहते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारे दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त गया? जीते रहो, खुश रहो, सलामत रहो, माला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। रोजाना पूछता हूँ और यही घिसा पिटा जुमला पूछता हूँ कि लुत्फ आया या नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि जब आपका एहसास मुझ पे मुर्तकज हो जाए तो आपको ये बताया जाए कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न बहें शाम वाली बीबी राजी नहीं होती। वो न हमारा इल्म सुनने आती है, न उसे हमारी खिताबतों से कुछ लेना देना, वो सिर्फ रोने के लिए आती है।
मैं ज्यादा नहीं, प्रोग्राम से भी ज्यादा पढ़ गया हूं मैं, दो के दो फिक्रे कहकर आपसे इजाजत चाह रहा हूं। जिसके दिल में कब्र है सुल्तान करबला की, हाँ, और जिसको ये इदराक है कि आज का रोना उसी का नसीब है जो यहां मौजूद है, हाँ, कल तो वही रोएगा जो रहेगा। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी नेमत है ये गम, इतनी बड़ी नेमत न लफ्जों में बताई जा सकती है, न तसव्वुर में समा सकती है। आखिर कुछ तो था कि लहू रोने वाला भी हाथ मल मल के ये कहता गया कि बाबा तेरे रोने का हक अदा नहीं हो सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह है। हालांकि पानी नहीं रोता, लहू रोता है, फिर कहता है तेरे रोने का हक अदा नहीं हुआ है? यही कुछ शाम वाली बीबी ने तख्ते गस्ल पे लब हिले तो कह रही थी कि तेरे रोने का हक अदा नहीं हुआ। अल अज़मतु लिल्लाह। क्यों? वजह ये देखो, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम्हारी कौम का खादिम हूं। रोने वालों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, चोट लगे तो अपनी कौम का खादिम समझ के मुझे माफ कर देना, छुपा सकता नहीं, ममानत है इसी लहू रोने वाले की। उलमा से पूछना, तहकीक करना, जब मक्तल में आए ना, ये तो तुम्हें पढ़ने वाले बता देते हैं कि बीबियां ऐसे ही उतरी हैं ऊंटों से जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अल्लाह अकबर। नहीं रो रहे हो, चीखें निकल गई हैं, मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे, लेकिन अभी भी तुमने गौर नहीं किया अब्बास कब उतरा था घोड़े से? जब शाने नहीं रहे थे, इसलिए हथेलियों के बल नहीं उतरा। उतरा कैसे था? चेहरे के बल। चूंकि टेक लगाने वाली शायद तो थी नहीं, ज़ैनब भी जब उतरी तो हाथ यहां थे। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, मैं दुआ दे सकता हूं कि मौला तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। हो चुका था पुरसा, मुझे छोड़ देना चाहिए था, मगर अल्लाह जाने किस पर्दादार के दाएं बाएं वो बीबियां मौजूद हों। उनकी खुशनुदी के लिए कहता हूं, बीबियां तो उतर गई। अब फिर हाथ जोड़ता हूं, तेरे खून रोने वाले इमाम को शामियों हरामियों ने एक लंगड़े ऊंट पर रस्सियों से बांध दिया था, सज्जाद नहीं उतर सके। सज्जाद कहते हैं अगर मेरी फुफी ना होती तो मैं मक्तल में मर गया होता, क्योंकि मैंने अपनी बेबसी देखी। मैं कितना बेबस हूं। हर बीबी ने अभी विदा शुरू ही किया था, शेबर हरामी ने नकारे पे चोट मार दी, अर्रहील अर्रहील, चलो। बस तेरे तसव्वुर से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। खुदा के लिए मेरे लफ्ज़ समझ लेना, सारी बीबियां हुसैन को छोड़ के चल दी, लेकिन एक बीबी जिसने अभी अभी कसम खाई थी जब तक जिंदा हूं ठंडा पानी नहीं पीना, जब तक जिंदा हूं छत के नीचे नहीं बैठना। असगर की मां ने हुसैन का लाशा नहीं छोड़ा, शिमर ने काफिला चलाना चाहा, सज्जाद ने रो के कहा मलून अभी मेरी अम्मा रबाब मेरे बाबा के लाशे पे है। अब मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, मेरी अम्मा आ जाए फिर काफिला चलेगा। ये हरामजादा हाथ में कोई चीज लेकर रबाब की तरफ दौड़ा।
زینب نے رو کے کہا رباب جلدی آؤ، رباب شمر ظلم کرنے آ رہا ہے۔ اب تصور کر سکتے ہو تو کرو، بی بی کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، اسی عالم میں زانوؤں کے بل اٹھنا چاہا، ابھی اٹھ رہی تھی کہ اللہ جانے شمر نے کیا کیا۔ دوبارہ بی بی کا منہ حسین کے قدموں پہ لگا، کندھے سے خون کا فوارہ ابلا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا 13 لاکھ سال کہ دوسری دفعہ حسین کے پاؤں چومنے کا موقع مل گیا۔ وَسَيَوْنَ مُنْتَظِمَ أَيَّمُ الْقَلَبِينَ الْقَلَبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مجلس والا کا منظر مقبول فرما، بانیان کے مشائق الشرف قول اسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکہ مبدل بسعادت فرما، ہماری جوڑیدہ بیان قبول فرما، جو من بے اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مقروض تنگ دستن تنگ، جو مومن بیمار ہیں شفا کاملہ شیعت عجلہ منہ فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات خدا عدل الشریعت کے نزدیک جائزت پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ وقائد وناصر مدلیل معینا حتی تسکنہ ارضک طور وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔ حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نوحہ خواں اور ہندوستان کے معروف نوحہ خواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔